بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاہتوں اور محبتوں کی دیوی، اپنے قلم سے الفتوں کے شاہکار لکھنے والی، آپ سب کی جانی پہچانی نازیہ کنول نازی کے ناول احمد سرگان محبت کی دوسری قسط لیے میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر جاذبہ عباسی۔ جی جناب، تو بڑھتے ہیں ناول کی دوسری قسط کی جانب۔ کوئی رت ہو، دکھ کا ہو یا خوشی کا موسم، میری آنکھیں نم رہتی ہیں، جانے کون سا درد کا سامن ایک مدت سے آنکھوں کی دہلیز پہ بیٹھا سسک رہا ہے۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ خاموش کھڑا، کھڑکی سے اندر آتے سرد ہوا کے شریر جھونکوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا جب ڈاکٹر ارسلان آہستہ سے اس کے روم کا دروازہ پش کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب چلا آیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں سنوان، تم انکل آنٹی سے جھگڑا کر کے ہمیشہ کے لیے پاکستان چلے آئے ہو؟ ہاں، اس نے رخ پھیرے بنا ہی اس بات میں جواب دے ڈالا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، وہ بیزار کن لہجہ ارسلان کو شدید تاؤ آیا تھا، لیکن مجھے اچھی طرح پتہ ہے ضرور تمہارا عشق ہی تمہیں یہاں تک گھسیٹ کر لایا ہے، لیکن میرے یار تم نری حماقت کر رہے ہو۔ پاکستان اگر زیادہ بڑا نہیں تو اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ تم آسانی سے اس پریوش کو یہاں ڈھونڈ سکو۔ خدا کا واسطہ ہے سنوان، بھول جا اسے پلیز۔ اسے بھول جانا ممکن نہیں ہے میرے لیے، اگر ہوتا تو شاید اب تک اسے بھول چکا ہوتا، اب کہ وہ پلٹ کر کھڑکی سے ہٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر سنوان کے چہرے پر اس لمحے عجیب سی بے بسی پھیلی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، یہ سب درست نہیں ہے سنی۔ ایک ایسی لڑکی جس کا حسب نسب ٹھکانہ تک تمہیں معلوم نہیں، اس کے جوگ میں اپنے ماں باپ کی سچی محبت سے منہ موڑ لینا کہاں کی عقل مندی ہے یار؟ کچھ معلوم نہیں ہے مجھے، نہ ہی میں صحیح غلط کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں اسے بھلا کر محض ماما کی ضد اور خوشی کے لیے کسی موڈ امیر زادی کا ہاتھ نہیں تھام سکتا۔ جس کام کے لیے میرا دل ہی رضامند نہیں، میں وہ کیسے کر لوں ارسلان؟ الجھے سے حلیے میں وہ خود بھی الجھا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر ارسلان کے لیے اس لمحے اسے کچھ بھی سمجھانا بہت مشکل ہو رہا تھا، لہٰذا وہ اس کے مضبوط کندھے پر اپنائیت سے ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا تھا۔ اوکے، میں مارکیٹ جا رہا ہوں، واپسی پر کھانا بھی لیتا آؤں گا، تب تک تم چاہو تو اپنے لیے چائے بنا کر پی سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں، سادہ سے لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی وہ اس کے روم سے باہر نکل گیا تو سنوان پھر سے کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ سر نیلا، مل کیوں نہیں جاتی تم؟ عجیب سی بے بسی کے عالم میں اپنا دایاں ہاتھ کھڑکی کے کھلے پٹ پر مارتے ہوئے وہ دھیمے سے بڑبڑایا تھا۔ نگاہوں میں بار بار اس کا سادہ سا سراپا لہرا رہا تھا۔ سفید کاٹن کے مسلے ہوئے سوٹ میں ملبوس، بلک بلک کر روتے ہوئے وہ تمام وقت اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائے رہی تھی۔ کتنے بے مول ہو رہے تھے اس کے آنسو۔ ڈاکٹر سنوان افندی کے اندر نئے سر سے بے قراری سرایت کرنے لگی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ بچپن سے لے کر جوانی تک وہ کیسے لڑکیوں سے شدید الرجک رہا تھا۔ کالج اور یونیورسٹی میں بھی اس نے کسی لڑکی کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لندن جیسے بولڈ ماحول میں بھی اپنا کردار اور دامن اس نے صاف ستھرا ہی رکھا تھا۔ ناپختہ عمر کے باوجود اس کی سوچ بے حد پختہ رہی تھی۔ وہ خود جیسا صاف ستھرا تھا، اسے اپنے لیے لڑکی بھی ایسی ہی صاف ستھری چاہیے تھی، جس کے دل اور سوچ پر اس کے سوا اور کسی کا پہرا نہ ہو۔ زندگی کی حقیقتوں کا صحیح شعور رکھنے والی سمجھدار لڑکی ہی اس کا انتخاب تھی، لہٰذا وہ اپنے سرکل کی موڈ لڑکیوں سے ہمیشہ ہی دامن بچاتا چلا آیا تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا اپنا دل زندگی کے کسی موڑ پر یوں اسے دغا دے گا کہ وہ چاہ کر بھی زندگی کو اپنے اختیار سے جی نہیں پائے گا۔ لمحے سست روی سے سرک رہے تھے اور وہ تصورات کی دنیا میں کھویا ہوا بکھر رہا تھا۔ کہاں تلاش کروں میں اس کو؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ بے بسی پھر در آئی تھی، مگر وہ بہت دیر تک برفیلی ہواؤں کا سامنا کیے وہیں کھڑکی میں کھڑا اپنی کھوئی ہوئی محبوبہ کے تصورات میں الجھا رہا تھا۔ سنڈے کا دن تھا اور زرنیلا ناسازی طبیعت کے باعث خاصی لیٹ اٹھی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ اپنے روم سے باہر آئی تو صحن میں برتن دھوتی زینت کو روتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔
کیا بات ہے زینت آپا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ گھر میں تو سب خیر ہے نا؟ زینت آپا کے قریب ہی وہ چارپائی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی وہ اپنے آنسو پونچھ کر اس سے دکھ شیئر کرتے ہوئے بولی، وہ خیریت کہاں ہے بی بی، ہم غریب لوگوں کی زندگی میں کبھی خیریت نہیں ہو سکتی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ کیا آج پھر تمہارے شوہر نے مطلوبہ پیسے نہ ملنے پر تمہاری پٹائی کی ہے؟ نہیں جی، آج جھگڑا پیسوں کے لیے نہیں ہوا، بچوں کے لیے ہوا ہے۔ بچوں کے لیے؟ اسے واقعی ازحد حیرانگی ہوئی تھی۔ ہاں جی، آپ تو جانتی ہیں میری 3 بچیاں ہیں جو باپ کے ہوتے ہوئے بھی اس کی شفقت سے محروم یتیموں جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ میں تو ماں ہوں نا جی، میں ان معصوموں سے پیار نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ منظور کہتا ہے کہ اس بار بھی میری کوکھ سے کسی لڑکی نے جنم لیا تو وہ پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ دے گا اور مجھے بھی اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ آپ ہی بتاؤ بی بی، قدرت کے کاموں میں کسی انسان کا کیا دخل؟ عورت تو کفن سرہانے رکھ کر مرد کی اولاد کو جنم ہی دے سکتی ہے، اب وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کا تو قصور نہیں ہے نا؟ زینت بولنے کے ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے گرتے ہر آنسوں کے ساتھ سرنیلا کی نفرت مردوں کے لیے اور بڑھی تھی۔ وہ پورے دنوں سے تھی، مگر پھر بھی آرام کرنے کی بجائے دن رات مشقت کر کے اپنا اور اپنی بچیوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ نکمے اور آوارہ شوہر کی خدمت گزاری کا فرض بھی نبھا رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ خوش نہیں تھا۔ اسے درد سونپ کر 3 بار موت کی باہوں میں دھکیلنے کے بعد بھی اس بد نصیب عورت کے لیے قطعی محبت یا ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکا تھا اس کے اندر۔ خود مرد کو اس میٹھے درد سے گزرنا پڑے تو شاید زمین آسمان ایک کر دے۔ وہ اس موضوع پر جتنا سوچتی تھی اتنا ہی اس کا خون جلتا تھا۔ مرد کی جہالت اور صفاکی اس کے غصے اور نفرت میں اضافہ کرتی تھی۔ اس روز وہ زینت سے کچھ بھی نہیں کہہ پائی تھی، تاہم اگلے روز 2-4 روز میں اس نے مریم سے سنا تھا کہ زینت نے اس مرتبہ پھر بچی کو جنم دیا ہے، جس پر شدید مشتعل ہوتے ہوئے اس کے خاوند نے اسے مار پیٹ کر ماتھے پر طلاق کا ٹیکا لگا کر گھر سے بچیوں سمیت باہر نکال دیا ہے۔ یہ خبر اس کے لیے ازحد دکھ کا باعث بنی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی غریب زینت کی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، اس کا دل مرد ذات کی طرف سے شدید متنفر اور بدگمان ضرور ہو گیا تھا۔ جی جناب، تو یہ تھی اے مصرگان محبت ناول کی دوسری ایپیسوڈ۔ تو یہ ناول کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تیسری قسط کے ساتھ جلد ہی آپ کے سامنے پیش ہوں گی۔ دعا میں بہت یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔